جناب میں آج ہم ذلیل کیوں ہو گئے؟ اللہ کو بھلا دیا، رسول اللہ کی تعلیمات کو بھلا دیا، نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ہم کو بھلائے جیسا کر دیا، کیونکہ اللہ بھولتا نہیں، اللہ تو ہر وقت ہمارے باخبر ہے، مگر ایسا چھوڑ دیا کہ جیسا کہ گویا ہم ہیں یا نہیں ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، آپ حضرات سے میری گزارش ہے کہ متحد رہیے، اور جیسا یہ جلسہ ہو رہا ہے مختلف مقامات پر جلسے کیجیے اور اس تحریک کو آگے بڑھائیے، تاکہ اس تحریک کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ان اسلام دشمنوں کے منہ کالے کرے اور ان کو ذلیل و خوار کرے۔ میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم مدارس دینیہ پر ایسا ہے کہ لاکھوں مسلمان ایمان کی دولت سے سرفراز ہو رہے ہیں۔ ایک ایک مسلمان، ایک عالم دین نکلتا ہے تو ایک پورے محلے کو، پورے گاؤں کو اللہ والا بنانے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے اثرات اور ثمرات حاصل ہوتے ہیں۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ بھی ہم لوگوں کو یہی انداز سے دیکھنا چاہتے ہیں کہ نہ ان کا کوئی عمل صحیح رہے، نہ ان کی زندگی کوئی صحیح رہے۔ جیسے ہم امریکہ میں بھی دیکھے ہیں، مختلف مقامات پر بھی دیکھے ہیں کہ بس بچے جن رہے ہیں بلکہ جن ہی نہیں رہے ہیں، پیدائش ہی نہیں ہو رہی ہے۔ کل ہی اخبار میں آیا تھا لندن میں، وہاں کے لوگ پریشان ہیں کہ مسلمانوں کو 4 بچے ہو رہے ہیں، ان کو ایک بچہ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ جی، یہاں بھی بعض اسلام دشمنوں نے کہا کہ مسلمان بہت بچے جن رہے ہیں، ہم نہیں جن رہے، تو ہم کیا، ہمارا قصور ہے؟ تمہارا قصور ہے۔ ہم سب مدد کر سکتے ہیں، یہ مدد نہیں کر سکتے۔ آپ غور کیجئے، بچے ہمارے پیدا ہوئے تو ان کو جلن، آپریشن کر دینا۔ یہ جتنے بھی غیر مسلم میٹرنیٹیز ہیں وہاں پر آمدن 2 بچوں کے بعد آپریشن، پہلے آپریشن۔ ان کو یہ خیال ہے کہ 3-4 آپریشن کرے تو پھر بچہ ہو نہیں سکتا، اس حال سے کم از کم کچھ کم تو کر دیں۔ مگر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، گاؤں میں تو ماشاءاللہ اچھا چل رہا ہے۔ ارے بھائی، ہمارے پاس کوئی فیکٹری ہے کیا؟ لے دے کے یہی فیکٹری باقی ہے جی، وہ بھی بند کر دیا تو پھر کرتے کیا؟ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے کہ خداوند تعالی نے مسلمانوں کو اس مسئلے میں بہت فارغ البال رکھا ہے، اور اللہ کرے کہ اور زیادہ فارغ البالی عطا ہو۔ لیکن ذرا بچے پیدا کرنا کمال نہیں، بچوں کی تربیت کرنا سب سے بڑا کمال ہے۔ بچوں کو سکھائیے، نماز پڑھنا سکھائیے اور عبادت کرنا سکھائیے، اللہ اور رسول کے احکام پہنچائیے، خدا اور رسول کی محبت ان کے دل میں کوٹ کوٹ کر بھر دیجیے۔ مگر شرط یہی ہے کہ آپ خود پہلے عمل کریں۔ جب تک اگربتی جلتی نہیں، خوشبو مہکتی نہیں، جب تک مہندی پستی نہیں، رنگ چڑھتا نہیں، جب تک گوشت جلتا نہیں، مزہ آتا نہیں، اور جب تک مسلمان خود عمل کرتا نہیں، دوسروں کو عمل کرنے والا بنا نہیں سکتا۔ تو میرے بھائیوں سے گزارش ہے، آج سے سب عہد کر لیں، جتنے خالی جذبات سے کام نہیں چلتا، عمل اصل چیز ہے۔ آپ اللہ کو راضی کیجئے، اللہ آپ کی زندگی کو اجیرن نہیں بنائے گا بلکہ آرام کی زندگی بنائے گا، سکون کی زندگی عطا فرمائے گا۔ اور اگر آپ اللہ کو چھوڑ کر کتنے ہی جلسے کر لیں، اگر اللہ کی مدد شامل حال نہیں تو کوئی ہمارا مقدر بدلنے والا نہیں۔ میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالی نے اس جلسے کے انعقاد سے بہت بڑا کام لیا ہے۔ ہم استقبالیہ کے
حضرات کو اور کام کرنے والے کارکنان جمعیت کو اور اس کے جو بھی کوششیں کیے ہیں ان سب کو مبارکباد دیتے ہیں۔ اندازہ تو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ چند لوگ آئیں گے، بقیہ میدان خالی رہے گا، مگر اللہ کا فضل ہے، آپ لوگوں نے اس خیال کو باطل کر دیا اور بتا دیا کہ مسلمان آج بھی زندہ ہے، اس کا دل زندہ ہے اور اللہ اور رسول کی محبت اس کے دلوں میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے اور وہ ہر چیز کو برداشت کر سکتا ہے، مگر اسلام کے خلاف ایک بات کو برداشت نہیں کر سکتا۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! میرے عزیز بھائیوں، بس شرط یہی ہے کہ ہم پکے مسلمان بن جائیں اور ارادہ کر لیں کہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے دین کی ہر عمل کو اپنا عمل بنائیں گے اور سرکار کے احکام پر چلیں گے، اور اگر کوئی مصیبتیں آئیں تو صبر و استقامت کے ساتھ اس کا مقابلہ کریں گے، جوش میں آ کر، جذبے میں آ کر کوئی ایسی حرکت نہ کریں گے جس سے مسلمانوں کو مزید پریشانیوں کا معاملہ درپیش ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو صبر کی تلقین بھی فرمائی ہے، فساد سے روکا ہے، جس قرآن میں یہاں سے وہاں تک رحم و کرم کا ہے، اور سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس کے معنی کیا ہیں؟ آپ کو نہیں بھیجا ہم نے مگر صرف اور صرف رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ رحمت للعالمین کے غلام کبھی شرنگیزی نہیں کر سکتے، ان کو مجبور کیا جاتا ہے شرنگیزی پر۔ ایک واقعہ سناؤ تاکہ ہمارے مدرسے کے لوگ بھی آگاہ ہو جائیں کہ دو بچے جا رہے تھے جی گجرات کو، ایک اسٹیشن پر ایک شخص چڑھا سادے لباس میں اور کہا کہ صاحب میرے کو کلکتہ جانا ہے، میرا بیگ گم ہو گیا، آپ مجھے کچھ پیسے دیجیے۔ انہوں نے کہا ہم خود مسافر ہیں، کہاں سے دینا؟ اس نے چھپا کے ایک ریوالور بتایا، کہا کہ یہ بہت قیمتی ہے، آپ 300-400 روپئے دے دیے تو میرا رستہ بھی کٹ جاتا اور یہ آپ کو یہ چیز سستے میں بھی مل جاتی۔ دو میں سے ایک عقل مند تھا، دوسرا بھولا بھالا تھا۔ عقل مند نے کہا خطاً مت لے، مگر بھولے بھالے نے کہا 300 میں مل رہا ہے میاں، لے لیا۔ جب آگے گاڑی چلی تو ایک اس میں سے جو عقل مند تھا اس نے کہا تو اگر یہ چیز پانی میں نہیں پھینکتا، دریا میں ندی میں، تو میں اتر جاتا ہوں۔ دونوں میں بحث ہوئی، آخر اللہ کا کرم ہوا، اس نے وہ دریا میں پھینک دیا۔ جب اگلے اسٹیشن پہ پہنچے تو دیکھا کہ پولیس کا بڑا زبردست انتظام ہے اور اس کے کمپارٹمنٹ کو گھیر لیا گیا اور تلاشی لی گئی تو کچھ نہیں، ذلیل و رسوا ہو کر چلے گئے۔ تو میرے دوستو، فقط مسلمانوں کے اوپر الزام ہے، ایک یہاں کی پولیس، اڑیسہ کی پولیس اور کیا کہ مدھیہ پردیش کی پولیس، بنگلور کی پولیس، گجرات کی پولیس، ایک ہی سٹے بٹے ہیں، یہ سب ایک ہی تھیلی کے سٹے بٹے ہیں۔ آپ اپنے کو محفوظ رکھیے۔ اب جہاں تیری داڑھی دکھی پکڑ لے رہے، کچھ بھی نہیں ملا تو فلاں کے ساتھ ہے، تو ایسا ہے، تو ویسا ہے۔ اللہ اکبر! کتنے مسلمان پریشان حال جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، مگر نہ حکومت کو خیال ہے، نہ ظالموں کو خیال ہے، پولیس والوں کو، اور نہ ان کے کرتا دھرتا ہوم منسٹر کو خیال ہے۔ یہ چاہ رہے ہیں کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ چیف منسٹر پہلے کے چیف منسٹروں سے غنیمت معلوم ہوتا ہے، لیکن یہ جو ان کے ہوم منسٹر صاحب ہیں، یہ ان کو بدنام کر کر آئندہ ان کو الیکشن میں آنے سے روکنے کے لیے یہ سازش کر رہے ہیں بی جے پی سے مل کر، میں یہ سمجھتا ہوں۔ اور میرے عزیز،
آپ ہوشیار رہیے. میں چونکہ یہاں کا ہوں اس واسطے ذرا ادھر کی بول رہا ہوں. ہمارے مہمانان خصوصی جو ہیں ذرا